بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا سیکون فی آخر امتی اناس یحدثونکم بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم۔ سرکار فرماتے ہیں میری امت کے آخر میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو تمہیں ایسی باتیں بتائیں گے جو نہ تم نے کبھی سنی ہوں گی نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنی ہوں گی۔ اور سرکار فرماتے ہیں فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، او میرے غلاموں سن لو، ان لوگوں سے بچ کے رہنا۔ فَإِيَّاكُمْ، اور اپنے آپ کو ان سے بچا کے رکھنا۔ اس کے آگے آقا کریم علیہ السلام نے دوسری روایت میں ارشاد فرمایا کہیں ایسا نہ ہو وہ لوگ اپنی باتوں سے تمہیں گمراہ کر دیں، وہ لوگ اپنی باتوں سے تمہیں فتنے میں ڈال دیں۔ اور فرمایا تھا قرب قیامت فتنے بارش کی طرح برسیں گے، جن فتنوں میں ایک عظیم فتنہ دور حاضر کا مرزا جیلمی ملعون ہے۔ اب اس نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا، کہتا ہے جی جو بندہ قرآن کو ہاتھ میں پکڑتا ہے اس کو ایک ثواب ملتا ہے، جو قرآن کو اوپر دیکھتا ہے دوسرا ثواب ملتا ہے، اور جو پڑھتا ہے اسے تیسرا ثواب ملتا ہے۔ لہٰذا صحابہ کرام نہ پکڑتے تھے نہ اوپر سے دیکھتے تھے، مصحف تو ہوتا نہیں تھا، وہ زبانی پڑھتے تھے، لہٰذا ان کو ایک ثواب ملتا ہے۔ آج جو قرآن پکڑ کے اوپر سے دیکھ کے پڑھتا ہے اسے 3 ثواب، جو موبائل سے پڑھتا ہے اسے 2 ثواب، اور صحابہ کو 1 ثواب۔ ہر صورت میں آپ کو صحابہ سے زیادہ ہی ثواب ملتا ہے، الیاذ باللہ تعالی۔ اس کو پکڑ کے رکھیں، یہ 1 ثواب ہے، اس کے الفاظ کو دیکھیں یہ دوسرا ثواب ہے، اور پڑھنا تیسرا ہے۔ تو 2 ثواب تو مل رہے ہیں ان کو جو موبائل پہ پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ کو تو 1 ثواب ملتا تھا، وہ زبانی پڑھتے تھے، موبائل پہ پڑھنے والے کو 2 ثواب مل رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں الفاظ اور پڑھ بھی رہے ہیں۔ یعنی آج کل کے لوگوں کے اعمال کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے برتری دی جا رہی ہے۔ حضور نے اسی دور کے بارے میں فرمایا تھا ایسے مردود لوگوں سے بچ کے رہنا۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابی داؤد جلد نمبر 2 صفحہ 292 کی روایت ہے، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے غلاموں خبردار لا تسبوا اصحابی، میرے کسی صحابی کو کبھی برا نہ کہنا۔ فرمایا لو انفق احدکم مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی ایک بندہ اٹھے احد پہاڑ کے برابر اللہ کی راہ میں سونا خرچ کرے، فرمایا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، میرے صحابی کے ایک مٹھی جو کے برابر تمہارا 9 کلومیٹر لمبا سونے کا پہاڑ اللہ کی بارگاہ میں تمہیں وہ مقام نہیں دلوا سکتا جو ایک مٹھی جو میرے صحابی کا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا رب تعالیٰ کو پسند آتا ہے۔ فرمایا تمہاری ساری زندگی، اور کنز المال شریف کی روایت ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہارا یہ عمل میرے ایک صحابی کی زندگی کے ایک دن کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اب آج کہا جاتا ہے نہیں جی آپ کو صحابہ سے زیادہ ثواب ملتا ہے، نعوذ باللہ۔ آپ دیکھیے کتب سیرت کے اندر بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ میں ہیں، ایک صحابی اونٹنی پہ آتے ہیں، چہرہ ودھا کو دیکھتے ہیں، دل بدل جاتا ہے، اپنی اونٹنی پر سوار کی حالت میں آقا کریم علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں، حضور پہ کلمہ پڑھتے ہیں، اونٹنی سے اتر کے حضور کے قدموں کو چومنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، ٹھوکر لگتی ہے، گر جاتے ہیں، اپنی ان کی گردن کی ہڈی ٹوٹتی ہے، روح نکل جاتی ہے۔ اللہ کا قرآن اس بندے کے بارے میں بھی کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے اس سے بھی جنت کا وعدہ فرما لیا، کیونکہ زندگی میں انہوں نے ایک نظر آنکھ بھر کے ایمان کی حالت میں چہرہ ودھا کی زیارت کی ہے، اور اس عمل سے بڑا عمل دنیا کائنات میں رب نے رکھا ہی کوئی نہیں۔ جس نے ایک مرتبہ آقا کریم علیہ السلام کے چہرے ودھا کو دیکھا، حضور فرماتے من رآنی مسلمن، جس مسلمان نے مجھے ایمان کی حالت میں ایک مرتبہ دیکھ لیا اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا۔ آج کون مسلمان ہے جو اٹھ کے کہے کہ میں جنتی ہوں؟ صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، جو بعد میں آئے پہلے آئے درجے اگرچہ متفاوت ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کو جنت عطا فرما دی۔ عبداللہ ابن مبارک سے کسی نے پوچھا السوائق المحرقہ میں ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ افضل ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ امیر معاویہ کا وہ لمحہ جو نبی علیہ السلام کی صحبت میں گزرا، اس لمحے کے دوران امیر معاویہ کی سواری کے نتھنے میں جو گرد و غبار پڑی عمر بن عبدالعزیز اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے محمد کے صحابہ کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا۔ یہ بات 14 صدیوں میں کسی نے نہیں کی، حالانکہ ائمہ کرام باقی حدیث تمام مجتہدین ائمہ کرام محدثین پڑھتے تھے۔ حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اسے 1 مرتبہ مبارک، جس نے مجھے نہیں دیکھا مجھ پہ ایمان لائیں گے اسے 7 مرتبہ مبارک۔ اب اس کا یہ مطلب نکال لیں کہ ہم سارے نعوذ باللہ صحابہ سے افضل ہو گئے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا، پوری دنیا کائنات کے تمام لوگوں کو جمع کر کے
ایک زندگی کا مجموعہ بنا لیا جائے، کروڑوں اربوں سال لوگوں کو عمر مل جائے، ہر رات لیلۃ القدر کی رات بن جائے، ہر دن یوم عرفہ کا دن بن جائے، پھر بھی کوئی آدمی ساری زندگی قیام کرے، روزے رکھے، جہاد کرے، تمام اولیاء، کتب، ابدال، غوث العظم، تابعین، تبع تابعین مل کر بھی رحمت کائنات کے ایک صحابی کے درجے کو نہیں پا سکتے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے صحابہ کو اتنا بلند مقام عطا فرمایا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، کنز العمال کی حدیث نمبر 32474 ہے، فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، فرمایا میرے غلاموں جو میرے صحابہ کو برا کہے اس پر اللہ کی بھی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت، اور تمام دنیا کائنات کے مسلمانوں کی بھی لعنت۔ آج ان کے بارے میں نرم گون نہیں جی، پھر کیا ہو گیا، انہوں نے تو ایک مسئلہ ہی بیان کیا ہے، تو سرکار نے اس بندے کی طرف سے لعنت نہیں کی، یہاں پر بات غیرت مند مومن کی ہوئی ہے، انہوں نے فرمایا غیرت مند مومن کی طرف سے اس بندے پر اللہ کی لعنت۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا لکل شیء اساس، ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، واساس الاسلام حب اصحابی واہل بیتی، اور اسلام کی بنیاد اللہ نے میرے صحابہ اور اہل بیت کی محبت پر رکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل سنت و جماعت کو یہ ایمان اور نظریہ عطا فرمایا جو رحمت کائنات کی کسی نسبت کے بے ادب نہیں، آقا کریم علیہ السلام کی ہر نسبت سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی گمراہیوں سے بچ کر اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا